اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. چلیں درس دہم رہبر فداکار اسلام 10واں سبق شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے رہبر فداکار اسلام، اسلام کے فداکار اور جانثار رہبر اور رہنما، یعنی اس سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. اسلام کے سب سے بڑے فداکار رہبر اور رہنما کون ہے؟ رہبر یعنی رہنما، فداکار یعنی فداکاری کرنے والے، جان قربان کرنے والے، جان دینے والے. اسلام یعنی مذہب اسلام. در زمان امام حسین علیہ السلام یزید پسر معاویہ به حکومت رسید. امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں یزید معاویہ کا بیٹا حکومت پر قابض ہوا، حکومت تک پہنچا. در زمان امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، دور میں یزید پسر معاویہ کا بیٹا بے حکومت رسید یعنی حاکم بننا، حکومت کرنا، حاکم بنا، حکومت پر قابض ہوا. او مرد ستمگر و خودخواہ بود. ستمگر یعنی ظالم، ستم کرنے والا. خودخواہ یعنی متکبر، مغرور. خودخواہ یعنی خود پسند، مغرور، تکبر کرنے والا. ٹھیک. او مرد ستمگر و خودخواہ بود، وہ ایک ظالم اور متکبر انسان تھا. مرد یعنی آدمی، انسان. وہ مرد ستمگر، وہ ستمگر اور متکبر آدمی تھا. وبا دروغ مردم را فریب میداد. وبا دروغ اور جھوٹ کے ذریعے مردم را لوگوں کو فریب میداد دھوکہ دیتا تھا. فریب دادن دھوکہ دینا. وبا دروغ اور جھوٹ کے ذریعے مردم را لوگوں کو فریب میداد دھوکہ دیتا تھا. دھوکہ ہمیشہ جھوٹ سے ہی دیا جاتا ہے. بے فکر آباد کردن مملکت و کمک بے درماندگان و ستم دیدگان نبود. آباد کردن مملکت یعنی مملکت کو، حکومت کو آباد کرنا، اپنی ریاست کو آباد کرنا. کمک بے درماندگان یعنی غریب لاچار لوگوں کی مدد. ستم دیدگان یعنی مظلوم. ستم دیدگان جنہوں نے ظلم دیکھے ہوں یعنی مظلوم. ٹھیک. بے فکر آباد کردن مملکت و کمک بے درماندگان و ستم دیدگان نبود. مملکت یعنی سلطنت، یعنی جس سرزمین پر حکومت کر رہا ہے. ٹھیک. آباد کردن مملکت اور سلطنت کو آباد کرنے. کمک بے درماندگان و ستم دیدگان مظلوموں اور غریبوں کی مدد کی فکر میں نہیں تھا. نہ سلطنت کو آباد کرنے کی فکر تھی اور نہ ہی مظلوموں اور غریبوں کی مدد کی فکر تھی. کشورہائے اسلامی را صرف شراب خواری و قمار بازی و خوشگذرانی میں کر. درآمد کشورہائے اسلامی را، درآمد کہتے ہیں آمدنی، درآمد یعنی آمدنی. درآمد ہے کشورہائے اسلامی، اسلامی ملکوں کی درآمد. اسلامی ملکوں کا جو سرمایہ تھا، اسلامی ملکوں کی جو آمدنی تھے، اس کو صرف یعنی استعمال کرنا، خرچ کرنا.
کام میں لانا، ٹھیک. صرف شراب خواری، شراب پینے میں، قمار بازی، جوا کھیلنے میں، و خوش گزرانی، اور کیا ہے خوش گزرانی یعنی مست و مگن رہنے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. خوش گزرانی یعنی اپنے وقت کو شادمانی اور مسرت میں گزارنا، یعنی یہ اشارہ ہے رقص و سرور کی محفلیں سجانا. ٹھیک، کیسے خوش ہوگا؟ شراب پی کے خوش ہو رہا ہے، جوا کھیل کے خوش ہو رہا ہے، ناچ گانے کرا کے خوش گزرانی یعنی وقت کو شادمانی کے ساتھ گزارنا، اس کو کہتے ہیں خوش گزرانی. درآمد کشورهای اسلامی را، اسلامی ملکوں کی آمدنی کو صرف شراب خواری و قمار بازی و خوش گزرانی بھی کر، شراب پینے میں، جوا کھیلنے میں اور اپنے وقت کو خوش گزارنے میں کر رہا تھا، استعمال کر رہا تھا. صرف می کرد، یہ اصل میں ایسے تھا، صرف می کرد یعنی استعمال کرتا تھا، خرچ کرتا تھا. یزید بے دروغ خود را جانشین پیمبر می نامید، یزید جھوٹ کے ذریعے یا جھوٹ کے سہارے خود را اپنے آپ کو جانشین پیغمبر اسلام کا خلیفہ و جانشین می نامید بتاتا تھا. یزید اپنے آپ کو جھوٹ کے ذریعے خلیفہ پیغمبر اور جانشین پیغمبر بتاتا تھا. اما دستورهای دین اسلام را رعایت نمی کرد، لیکن دین اسلام کے احکام و دستورات کی پابندی نہیں کرتا تھا. دستورهای دین اسلام کے احکام اور قوانین رعایت نمی کر، پابندی نہیں کرتا تھا. او بمحض رسیدن بے حکومت، اس کے حکومت پر قابض ہوتے ہی، جیسے ہی وہ حکومت پر پہنچا یا جیسے ہی اسے حکومت ملی. بمحض رسیدن یعنی اسی وقت حکومت پر پہنچتے ہی، او بمحض رسیدن بے حکومت کی باغ ڈور سنبھالتے ہی، تخت سلطنت پر بیٹھتے ہی، حاکم بنتے ہی، از امام حسین خاص، امام حسین سے چاہا کہ رہبری او را قبول کند، کہ امام حسین بھی یزید کی رہبری کو قبول کریں، امام حسین بھی اسے خلیفہ پیمبر اور اسلامی مسلمانوں کا راہبر اور رہنما تسلیم کر لیں. ٹھیک، از امام حسین خاص کی رہبری پورا قبول کریں. یزید نے امام حسین سے چاہا کہ آپ یزید کی رہبری کو قبول کریں. امام حسین کے خود رہبر بحق مسلمانان بود، کہ امام حسین علیہ السلام جو حقیقت میں مسلمانوں کے رہبر تھے. بحق یعنی حقیقت میں، جو واقعی ہے نا. یزید کے مقابلے میں مسلمانوں کا حقیقی رہبر کون تھا؟ امام حسین علیہ السلام. پھر امام حسین کے خود رہبر بحق مسلمانان بود، امام حسین علیہ السلام جو حقیقت میں واقعیت میں مسلمانوں کے رہبر تھے. نمی توانست رہبری یک ستمگر را بپذیر، ایک ظالم اور ستمگر کی رہبری کو قبول نہیں کر سکتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا رہبر جو رہبر واقعی اور حقیقی ہے، ایک جھوٹے ظالم اور ستمگر کی رہبری کو قبول کر لے. زیرا اگر رہبری یزید را قبول می کر، دین اسلام از بین می رفت. کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی رہبری کو قبول کر لیتے
تو جس طریقے سے دین اسلام کے دستورات اور احکام کی دھجیاں اڑا رہا تھا، دین اسلام نابود ہو جاتا، حلال محمدی کو حرام کر رہا تھا، حرام محمدی کو حلال کر رہا، دین نہیں بچتا۔ زیرا کیونکہ اگر رہبری یزید اگر یزید کی رہبری کو، اس کی حاکمیت کو قبول کر لیتے، دین اسلام از بین می رفت، دین اسلام مٹ جاتا، از بین رفتن یعنی نابود ہو جانا، مٹ جانا، از بین رفتن یعنی نابود شدن، نابود ہو جاتا۔ مردم کوفے کے از دوستان حضرت علی بودن، مردم کوفے یعنی کوفے کے لوگ کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دوست، حمایتی، چاہنے والے تھے، وَأَز ظلم یزید خستے شدہ بودن، اور یزید کے ظلم سے جو تھک چکے تھے، خستے شدن یعنی تھک جانا ہے نا، خستگی اسی سے بنا ہے، تھکاوٹ ہے نا، خستے شدن، من از درس خواندن خستے شدہ، میں پڑھائی سے تھک چکا ہوں، من از کارہائے سنگین زود خستے می شود، میں محنتی کاموں سے بہت جلدی تھک جاتا ہوں، خستے شدہ۔ وَأَز ظلم یزید، اور یزید کے ظلم سے خستے شدہ بودن، جو تھک چکے تھے، امام حسین را به شہر خود دعوت کردن، امام حسین کو اپنے شہر بلایا، اپنے شہر آنے کی دعوت دی، امام حسین علیہ السلام کو بشہر خود، اپنے شہر کی جانب، دعوت کردن دعوت دی یعنی بلایا۔ امام حسین دعوت انہارا پذیرفت، امام حسین علیہ السلام نے ان کی دعوت کو قبول فرمایا، امام حسین دعوت انہارا، ان کی دعوت کو پذیرفت، قبول کیا۔ وبا نزدیکان و یاران خود بے طرف کوفے حرکت کر، وبا نزدیکان و یاران خود، اور اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ کوفے کی طرف نکل پڑے، حرکت کر یعنی نکل پڑے، چل دیے۔ با نزدیکان، نزدیکان کہا جاتا ہے رشتہ داروں کو، ٹھیک، یاران کہا جاتا ہے دوستوں کو، ساتھیوں کو، مددگار کو، ٹھیک۔ با نزدیکان و یاران خود، اپنے دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، بے طرف کوفہ، کوفے کی جانب حرکت کرد نکل پڑے۔ یزید خبردار شد، یزید کو اطلاع ملی، یزید کو خبر ملی، خبردار شدن یعنی آگاہ شدن، یزید آگاہ ہوا، یزید کو خبر ملی، بلشکری بسوئے کوفے فرستاد، اور ایک لشکر کوفے کی طرف روانہ کیا، فرستاد بھیجا، روانہ کیا، بلشکری، اور ایک لشکر، ایک فوج، بسوئے کوفہ، کوفہ کی جانب، فرستاد یعنی روانہ کیا۔ لشکر یزید در نزدیکی شہر کوفے راہ بر امام حسین بس، لشکر یزید، یزید کے لشکر نے در نزدیکی شہر کوفہ، شہر کوفہ کے پاس، شہر کوفہ کے قریب، راہ بر امام حسین بس، امام حسین علیہ السلام کا راستہ روک دیا۔ راہ بستن کسی کے راستے میں حائل ہو جانا، کسی کا راستہ روک دینا، ٹھیک۔ لشکر یزید در نزدیکی شہر کوفے، یزید کے لشکر نے شہر کوفہ کے پاس راستے کو بر امام حسین، امام حسین علیہ السلام کے لیے بست باندھ دیا، یعنی امام حسین کا راستہ روک دیا۔ تاؤ و یاران نشرہ دستگیر کند، تاکہ آپ کو اور آپ کے دوستوں کو قید کر لیا جائے،
تاکہ او یعنی امام حسین و یارانش اور ان کے ساتھیوں کو دستگیر کنت، کیا ہے، قید کر لیں، پکڑ لیں. دستگیر کرنا، دستگیر کردن یعنی قیدی کر لینا، آرسٹ کر لینا. اما امام حسین تن بذلت نداد، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ذلت کو قبول نہیں کیا. تن بذلت دادن یعنی ذلت کو قبول کر لینا. تن بذلت دادن اپنے آپ کو ذلت کے حوالے کر دینا یعنی ذلت کو قبول کر لینا. اور یہ تن بذلت نداد یعنی اپنے بدن کو ذلت کے حوالے نہیں کیا یعنی ذلت کو قبول نہیں. تسلیم نہ شد اور سر نہیں جھکایا. اما امام حسین، لیکن امام حسین علیہ السلام تن بذلت ندا، ذلت و رسوائی کو قبول نہیں کیا. و تسلیم نہ شد اور تسلیم نہیں ہوئے، یزید کی بات نہیں مانی. سلنڈر کرنا، سلنڈر نہیں ہوئے. تمہاری ہمت ہے، مجھے جو ہے قیدی کرو، بناؤ گے. در کربلا بین لشکریان یزید و یاران امام حسین جنگ سختی در گرفت. در کربلا، کربلا میں بین لشکریان یزید و یاران امام حسین، امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں اور یزید کے سپاہیوں کے بیچ جنگ سختی، ایک سخت، ایک شدید جنگ در گرفت ہوئی. جنگ سختی در گرفتن یعنی سخت جنگ ہونا، بڑی عظیم ہے نا. سخت جنگ یعنی شدید جنگ. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں اور یزید کے سپاہیوں کے بیچ شدید جنگ ہوئی. امام حسین با یاران کمی کی داشت. امام حسین علیہ السلام نے اپنے تھوڑے سے دوستوں کے ساتھ کہ جو آپ کے پاس تھے، با یاران کمی یعنی کم دوستوں کے ساتھ، داشت یعنی جو رکھتے تھے آپ یا جو آپ کے پاس تھے. امام حسین علیہ السلام کے پاس جو ان کے کم ساتھی تھے، ان کے ساتھ در مقابل ہزاران نفر السپاہیان یزید، یزید کے سپاہیوں کے ہزاروں کے مقابلے میں پائیداری کر مقاومت کی، ڈٹے رہے. پائیداری کردن یعنی ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، قدم پیچھے نہ ہٹانا. امام حسین و یارانش، امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھی گروہی از آن سپاہیان را کشتن، اس سپاہی کے کچھ لوگوں کو قتل کیا، فنار کیا. وسر انجام اور آخر کار نتیجتاً ہمیں انہا در روز عاشورہ شہید شدن. 10 محرم کو عاشورہ کے دن سارے کے سارے امام حسین کے ساتھی شہید ہو گئے، درجہ شہادت پہ پہنچ گئے. وسر انجام اور آخرکار یزید کے فوجیوں کو کچھ قتل کرنے کے بعد آخرکار ہمیں انہا سب کے سب دوست اور ساتھی امام حسین علیہ السلام کے در روز عاشورہ، عاشورہ کے دن، عاشورہ کے دن یعنی 10 ماہ محرم، محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو شہید شدن، شہید ہو گئے. امام حسین و یاران با وفایش شہید شدن. امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا ناصر و مددگار شہید ہو چکے. اما زیر بار ظلم و ذلت نہ رفتن، لیکن ظلم و ذلت کو قبول نہیں کیا. زیر بار ظلم و ذلت رفتن یعنی وہی ظلم اور ذلت کو قبول کر لینا. اما زیر بار ظلم و ذلت نہ رفتن، لیکن
ظلم اور ذلت کو قبول نہیں کیا، ظلم اور ذلت کے بوجھ کے نیچے نہیں گئے، یہ اصل ترجمہ ہوگا۔ کیا؟ زیر بار ظلم و ذلت، ظلم اور ذلت کے بوجھ کے نیچے نہ رفتند نہیں گئے، یہ ترجمہ کریں۔ ظلم اور ذلت کو بوجھ ہوتا ہے، یہ کنایا ہے کیا؟ یعنی ظلم و ذلت کو قبول نہیں کیا، برداشت نہیں کیا۔ امام حسین با شہادت خود اسلام و قرآن را از خطر نجات داد، امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے ذریعے اسلام اور قرآن کو خطرے سے بچایا، خطرے سے نجات دی۔ امام حسین با شہادت خود اپنی شہادت کے ذریعے اسلام و قرآن را، اسلام اور قرآن کو از خطر، خطرے سے نجات داد، بچایا، نجات دی۔ قرآن و اسلام بے برکت خون امام حسین پائیدار ماندیس، قرآن اور اسلام امام حسین علیہ السلام کی خون کی برکت سے پائیدار ماندیس، زندہ ہے، بچا ہوا ہے۔ اسلام اور قرآن خون امام حسین علیہ السلام کی برکت سے زندہ ہے، بچا ہوا ہے۔ بتا جہان باقی، اور جب تک دنیا باقی ہے، بتا جہان باقی جب تک دنیا باقی ہے، نوع بشر را از گمراہی نجات خواہد داد، نوع بشر کو ضلالت اور گمراہی سے نجات دیتا رہے گا، دیتے رہیں گے۔ وہ سعادت مند خواہد ساخت، اور لوگوں کو خوشبخت اور کامیاب بناتے رہیں گے۔ نوع بشر را، نوع بشر یعنی انسانوں، نوع بشر یعنی انسانوں کو از گمراہی، ضلالت اور گمراہی سے نجات خواہد داد، نجات دیتے رہیں گے۔ وہ سعادت مند، سعادت مند یعنی خوشبخت، کامیاب، خواہند ساخت بناتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ امام حسین و یارانش انسان ہے بزرگ و آزاد بودند، کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھی حریت پسند اور بہت بڑے انسان تھے۔ انسان ہے بزرگ یعنی بڑے لوگ، آزاد، آزاد یعنی آزاد خیال، حریت پسند، ٹھیک ہے۔ امام حسین و یارانش، امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی انسان ہے بزرگ و آزاد بودن، بڑے انسان اور آزاد یعنی منادی آزادی، منادی حریت ہے، آزاد پسند، آزاد خیال لوگ تھے، کہ بے مسلمانان، کہ جنہوں نے مسلمانوں کو درس آزادگی و دیداری دادن، جنہوں نے لوگوں کو آزادگی اور دیداری کا درس دیا، حریت اور دیداری کا درس دیا، کہ خبردار کبھی کسی ظالم اور ستمگر کے سامنے سر نہ جھکانا، کبھی دین کو دنیا کے ہاتھ فروخت نہ کرنا، دین کی خاطر اگر تمہیں اپنی جان کی بازی بھی لگانی پڑے پیچھے، مال کی بازی تو لگا ہی نہیں پاتے، جان کی بازی کون لگے؟ چلے یہ درس کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟